آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و حبیبنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر ہوں۔ قال اللہ تعالی فی الکلام المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ سورہ داریات کی 56 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسانوں کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ عبادت جو ہے یہ اس مسلمان کا دنیا میں آنے کا سب سے بڑا، سب سے پہلا اور اہم ترین مقصد ہے، اور عبادت وہی ہے جس کے لیے اللہ رب العزت نے انسانوں اور جنوں کو پیدا کیا، پھر اس کے لیے ایک ایک چیز کھول کر کے بتا دی، اس کے طریقے بتا دیے، اور اس کے لیے باقاعدہ پیغمبروں کو بھیجا کہ ایک ایک چیز لوگوں کو پتہ چل جائے۔ پیغمبروں کے بعد، اس نبی کے بعد یہ نبوت کا سلسلہ بند کر کے اللہ رب العزت نے ہر مسلمان کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اس دین کو سیکھے اور آگے لوگوں تک پہنچائے۔ لیکن جب مقصد دنیا میں آنے کا عبادت ہے، پھر عبادت کے لیے جب اللہ نے پیغمبر بھیجے، پھر ہم میں سے ہر کسی کی ڈیوٹی ہے، تو کیا وہ عبادت دیکھا دیکھی ہوگی یا وہ سیکھ کر کے ہوگی یا اس کا کوئی سر پاؤں ہوگا؟ کس طریقے سے وہ عبادت کی جائے گی؟ جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی 1144 نمبر حدیث میں فرمایا، لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام بین اللیالی ولا تخصوا اليوم الجمعۃ بصیام بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، کہ تم میں سے کوئی بندہ جمعہ کی رات کو خاص نہ کرے عبادت کرنے کے لیے، یعنی جمعہ رات کے دن جو رات آتی ہے جمعہ کی رات ہوتی، اس رات کو کوئی بندہ عبادت کرنے کے لیے اپنی مرضی سے خاص نہ کرے، اور نہ ہی جمعہ کے دن کوئی بندہ روزہ رکھنے کے لیے جمعہ کے دن کو خاص کرے، سوائے اس کے کہ جو بندہ عادتاً روزے رکھ رہا ہے تو پھر وہ عادت والا روزہ جمعہ کو آ جائے، یا وہ عادت والی عبادت جمعہ کی رات کو آ جائے تو صرف وہ کر سکتا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ایک بندہ ہر رات کو تہجد پڑھتا ہے، یہ اس کی عادت ہے، اب وہ جمعے کی رات میں بھی تہجد پڑھے گا، یہ عادتاً یہ رات کی وہ عبادت کرے گا۔ لیکن ایک بندہ وہ باقی کسی رات عبادت نہیں کرتا، لیکن جمعے کی رات کو وہ عبادت کرے گا، یہ دین نے اسے منع کر دیا۔ باقی دنوں میں وہ روزے رکھتا ہے، جیسے سوموار کا روزہ رکھنا سنت ہے، جمعرات کا روزہ رکھنا سنت ہے، چاند کی 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ اب جمعہ کا اکیلا روزہ رکھنے سے منع کر دیا، لیکن عادتاً چاند کی 13، 14 ایسے آئی ہے کہ وہ چاند کی 13 جمعرات تھی، 14 جمعہ بنی اور 15 ہفتہ بن گئی۔ یہ جمعہ عادت جو اس کی تھی، جو نفلی روزے جس کا حکم دیا گیا ہے، اس لحاظ سے اگر وہ روزہ آیا تو وہ رکھے گا، اس کے علاوہ وہ جمعے کی رات کو یا جمعہ کے روزے کو خاص نہیں کرے گا۔ مقصد کوئی بھی دن یا کوئی بھی رات ہو، اس کو اپنی مرضی سے آپ ایکسٹرا عبادت کے لیے خاص نہیں کر سکتے جب تک اس رات کی فضیلت یا کسی دن کی فضیلت صحیح احادیث سے ثابت نہ ہو جائے۔ جیسے لیلۃ القدر ہے جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی ہے، اس کی عبادت خاص کرنے کے لیے قرآن نے بھی بتا دیا، حدیث میں بھی بتا دیا۔ لیکن کچھ ایسی راتیں ہیں جن کو قرآن اور حدیث ہمیں نہیں بتاتے، لیکن وہ ہمارے معاشرے کے اندر اس طریقے سے مشہور ہو چکی ہیں کہ لوگ ان راتوں میں عبادت کرنا فضیلت سمجھتے ہیں، اور کئی طرح کی جھوٹی روایات لوگوں کے سامنے جب پیش کی جاتی ہے تو لوگ اجر کی خاطر، بھائیوں کا ارادہ نیک ہوتا ہے، وہ اجر کی خاطر ان راتوں میں جاگتے ہیں یا کسی دن میں کوئی خاص عمل کرنا چاہتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں اس کی وضاحت موجود نہیں ہوتی۔ جیسا کہ یہ جو رجب کا مہینہ ہے، اس مہینے کی فضیلت روزوں کے لحاظ سے بہت احادیث میں آئی ہے، جیسا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ ابو داؤد شریف کی 2431 نمبر حدیث ہے، اور اس کو امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ کان احب الشہور الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یصومہ شعبان ثم یصلہ برمضان۔
کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ روزے اگر کسی مہینے کے پسند تھے تو وہ اس شعبان کے مہینے کے روزے پسند تھے، یہاں کے رمضان آ کے مل جاتا، یعنی آپ اس مہینے میں اتنے کثرت سے روزے رکھتے۔ اور کئی احادیث میں آتا ہے جیسا کہ مومنوں کی مائیں فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور مہینے میں پورے مہینے کے روزے نہیں رکھتے تھے سوائے رمضان کے، لیکن اگر کسی مہینے کے زیادہ روزے رکھتے تھے رمضان کے علاوہ تو وہ شعبان ہوتا تھا، حتیٰ کہ ہمیں یہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسا کہ آپ نے پورے شعبان کے روزے رکھیں یا کسی ایک دو دن کے روزے چھوڑ دیتے تھے۔ تو شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اتنے زیادہ روزے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں رکھے۔ اب کثرت سے روزے رکھنے کی حکمت کیا ہے شعبان کے اندر؟ یہ وہ شعبان کا مہینہ ہے جس مہینے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں لوگوں کے اعمال اللہ کی طرف بلند کیے جاتے ہیں، اٹھائے جاتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ میں اس حالت میں ہوں جب میرے اعمال اللہ کے سامنے پیش ہوں تو میں روزے کی حالت میں دکھائی دوں۔ یہ سنن نسائی کی 2356 نمبر حدیث ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا۔ خلاصہ کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں اور آپ کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جو احادیث سے بات ملتی اس مہینے کے اندر وہ کثرت سے روزے ہیں، مگر نصف شعبان کے بعد، آدھے شعبان کے بعد کئی احادیث میں آتا ہے پھر روزے رکھنے کی ممانت ہے، اس کی کئی وضاحتیں ہیں جو انشاءاللہ ہم آئندہ کسی درس میں اس پر بات کریں گے۔ لیکن نصف شعبان جو 15 شعبان ہوتا ہے جس کو ہمارے ہاں شب برات کہا جاتا ہے، اس دن کا روزہ رکھنا یا اس دن کی رات کو عبادت کے لیے خاص کرنا، کیا یہ صحیح ہے کہ نہیں؟ سلسلہ احادیث کے اندر کوئی بھی ایسی صحیح حدیث نہیں ملتی جس سے کوئی یہ چیز ثابت ہوتی ہو کہ 15 شعبان جس کو ہمارے اردو زبان میں شب برات کہا جاتا ہے اس رات میں عبادت کرنے کی کوئی روایت یا اگلے دن کا روزہ رکھنے کا کوئی حکم کسی صحیح حدیث سے نہیں ملتا۔ جتنی بھی روایات لوگ بیان کرتے ہیں یا سلسلہ احادیث میں آتی ہے وہ سب کی سب یا ضعیف ہیں یا موضوع یعنی جھوٹی ہیں، اور صرف 15 شعبان کا ایک دن کی فضیلت سمجھ کر کے اس دن کا روزہ رکھنے والا اس وجہ سے اس کا یہ کام بدعت ہوگا کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ملتا، اور بدعت آپ جانتے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے، اور انسان اس ایک رات کی عبادت کر کے یا اس ایک دن کا روزہ رکھ کے اپنے اس عمل کو بدعت بنا بیٹھے گا، جس کی وجہ وہ ضعیف اور جھوٹی روایات ہیں جو عام طور پر لوگوں کے سامنے پڑھی جاتی، جن میں ایک روایت ابن ماجہ کی یہ 261 نمبر حدیث ہے، اور اس کو امام البانی رحمہ اللہ نے بھی ضعیف کہا اور بھی کئی لوگوں نے اس کو ضعیف کہا ہے۔ روایت یہ پیش کی جاتی اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان، کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو جس کو ہمارے ہاں شب برات کہتے ہیں، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، کہ تم اس رات کو قیام کرو اور اس دن کا روزہ رکھو، اور یہ روایت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، ضعیف روایت ہے، اور من گڑت ہے۔ اس میں ایک راوی ابو بکر بن محمد ہے جو روایتیں گھڑ کے یعنی نبی کی حدیثیں بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا تھا جو نبی نے نہیں کہی۔ اب روایت بیان کرنے والے میں ایسا جھوٹا بندہ ہے جو جھوٹی باتیں لوگوں کے اندر پیش کرتا تھا، اس نے اس روایت کو بیان کیا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں۔ اور اس طریقے سے ضعیف الجامع کے اندر 3402 نمبر حدیث ہے جو موضوع اور ضعیف ہے، جس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے نبی نے نہیں کہا۔ یہ بیان کرنے کی یہ بات کہہ رہا ہوں، شعبان و شہری، کہ یہ شعبان میرا مہینہ ہے و رمضان شہر اللہ، اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے، یہ بات کہہ کر کے لوگوں کے اندر یہ بات پیش کی جاتی ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ یہ تو نبی کا مہینہ ہے، مجھے پھر زیادہ سے زیادہ 15 رات کی عبادت کرنی چاہیے۔ شب برات کا تصور یہ بات ثابت نہیں ہے، تو شب برات کا تصور کیا ہے؟ اس کے مختلف نام ہیں جو لوگوں کے اندر مشہور ہیں۔ پہلا نام ہے لیلۃ المبارکہ، یعنی مبارک رات، برکت والی رات۔ دوسرا رات نام ہے لیلۃ السق، یعنی تقسیم امور کی رات، یعنی اس رات میں اللہ تعالیٰ امور کی تقسیم کرتا ہے۔ تیسرا نام ہے لیلۃ الرحمہ، کہ یہ رحمت والی رات ہے۔ چوتھا نام ہے شب برات، یعنی جہنم سے بری ہونے کی رات۔ یہ سارے کے سارے جو نام ہیں، اور ایک نام اس کا لیلہ مبارکہ بھی ہے، مبارک رات، یہ جو سارے کے سارے نام ہیں
یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ ان میں کچھ نام کسی اور رات کے ہیں، لیکن اس رات کے نام لے کر کے اس رات کے نام ان کو کر دیا گیا ہے، جو کہ غلط ہے۔ جیسا کہ لیلہ مبارکہ اس رات کو کہا جاتا ہے لوگوں کے اندر، جبکہ قرآن نے لیلہ مبارکہ کسی اور رات کو کہا ہے۔ سورۃ الدخان ہے، اس کی 3 نمبر آیت، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، لیلہ مبارک کی بات ہو رہی، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں۔ اور فرمایا فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اور اسی رات کے اندر ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اور وہ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ وہ دوسری رات کون سی رات ہے جس رات میں قرآن پاک نازل ہوا۔ قرآن پاک نے دوسری جگہ پر فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس مہینے میں قرآن نازل کیا۔ تیسری جگہ پر اللہ رب فرماتے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ تو لیلۃ القدر رمضان میں آتی ہے، قرآن نے یہ بتایا، اور لیلۃ القدر کے اندر قرآن نے بتایا ہم نے اس قرآن کو نازل کیا، اور قرآن ہی بتا رہا ہے کہ جس رات میں ہم نے قرآن کو نازل کیا وہ مبارک رات ہے، برکت والی رات ہے، کوئی اور رات نہیں ہے۔ اب جو لوگوں کے اندر مشہور ہے کہ 15 شعبان کے اندر ہمارے فیصلے ہوتے ہیں، ایک وقت رات میں ایسا آتا ہے کہ پوری زمین کا جو پانی ہے وہ دودھ بن جاتا ہے، ہمارے اس وقت فیصلے ہوتے ہیں، اس وقت اگلے سال ہم نے زندہ رہنا ہے یا مر جانا ہے یہ لکھا جاتا ہے، اس رات ہمیں کتنا اگلے سال رزق ملے گا وہ لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ ساری کی ساری باتیں جو لوگوں نے مشہور کر رکھی ہیں، 15 شعبان شب برات کے نام، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ شب برات نہیں، وہ شب قدر ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جو رمضان کے آخری عشرے میں آتی۔ اب قرآن سے بڑھ کر کے قرآن آ جانے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ اس شب برات کو مبارک رات سمجھ کر کے عبادت کرتا ہے اور ڈرتا ہے کہ میں اس رات عبادت کر لوں، پتہ نہیں میرا اگلے سال کیا حشر ہونا ہے، زندہ رہنا ہے یا مر جانا ہے، میرا رزق کتنا ہے، اس وجہ سے وہ اس رات میں جاگنا چاہتا ہے، جبکہ قرآن پاک نے ہمیں بتا دیا کہ جس رات میں تمہارے فیصلے ہوتے ہیں، تمہارا اللہ نے پوری زندگی کا بایو ڈاٹا لکھ دیا ایک کتاب کے اندر، پھر ہر سال اس مبارک رات میں لیلۃ القدر میں اللہ رب العزت اس سے نکال کر کے ایک سال میں جتنے لوگوں نے پیدا ہونا ہے، جتنے مر جانا ہے، پورا رزق ساری زندگی کا لکھ دیا گیا۔ اس سال آپ نے کتنا رزق کمانا ہے وہ ایک اس سال کے پیکج کے اندر اللہ رب العزت نکال کے رکھ لیتا ہے، اور وہ کون سی رات ہے؟ وہ لیلۃ القدر ہے، وہ رمضان میں آتی، وہ شب برات نہیں ہے۔ شب برات کے اندر یہ 15 شعبان کو لوگ قبرستان بھی جانا سعادت سمجھتے ہیں، اور وہ مشہور حدیث جو مسلم شریف کی 974 نمبر حدیث ہے، ایک رات پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی باری تھی، آپ کی کئی بیویاں تھیں ان کے ساتھ باری تھی، ایک ایک رات آپ اپنی بیویوں کے ساتھ گزارتے، اس رات آپ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رات گزار رہے تھے کہ اچانک آپ اٹھے اور آپ باہر نکلے، دیکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوئی ہوئی ہیں، آپ گئے بقیع قبرستان میں دعا کی۔ اب عائشہ رضی اللہ عنہ جاگ رہی تھی اور ان کو یہ شبہ پیدا ہوا کہ شاید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چھوڑ کر کے کسی اور بیوی کے پاس گئے، یہ ایسے ہی چپکے آپ کا پیچھا کرتے ہوئے گئی، دیکھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بقیع قبرستان میں دعا کر رہے ہیں، یہ بھی دعا کر رہی، میں حدیث کا مختصر خاکہ پیش کر رہا ہوں، یہ میں نے حدیث نمبر بتا دیا ہے۔ جب آپ دعا بند کرنے والے تھے، بندے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ دعا ختم ہو رہی، تو ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دعا بند کی اور جلدی سے تیزی گھر آ گئی۔ اور یہ آپ دیکھیں جہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آج قبر مبارک ہے، یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، اور بقیع قبرستان آپ نے دیکھا ہوا کتنا دور ہے، قریب ہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی واپس آئے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیز چلنے کی وجہ سے جو سانس پھولا ہوا تھا، اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، اور آپ نے سمجھا شاید ڈر گئی، تو آپ نے پوچھا عائشہ رضی اللہ عنہ کیا مسئلہ ہے، پریشان لگ رہی ہو، کیا معاملہ پیش آیا؟ تو انہوں نے بات بتا دی، اب چھپائی نہیں ہے، اور جو بھائی یہ سمجھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، آپ کو پتہ ہی نہیں اور پوچھ رہے ہیں، اور ماں عائشہ رضی اللہ عنہ نے بتایا سارا واقعہ، تو آپ نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے حکم دیا تھا کہ بقیع والوں کے لیے دعا کروں مغفرت کی، تو میں اللہ کے حکم کی وجہ سے ابھی جبریل آیا تھا تو میں گیا تھا دعا کی۔ اب یہ رات کون سی تھی نہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نہ ماں عائشہ کو یاد رہا کہ لوگوں کو ہی بتایا جائے یہ کون سی رات تھی، کیسی رات تھی، اگر پتہ چل بھی جائے تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے، مجھے اور آپ کو حکم نہیں، ہمیں تو عام حکم ہے قبرستان میں جب بھی جائیں ان کے لیے دعا کریں۔
تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ 15 شعبان کی رات ہوئی، حدیث میں 15 شعبان کا کوئی ذکر نہیں، نہ حدیث میں یہ بات آئی ہے کہ یہ کون سی رات تھی۔ اب لوگ اس واقعے کو، یہ مسلم شریف کی حدیث کو لے کر کے قبرستان جاتے ہیں، اور قبرستان میں جا کر کے لوگ لائٹنگ کرتے ہیں، یہ 15 شعبان میں خصوصاً، جہاں پر مرد و خواتین، نوجوان لڑکیوں کا اختلاط ہوتا ہے، دونوں ملتے ہیں اور یہ زنا کے راستے کھلتے ہیں۔ جب نوجوان لڑکا لڑکی یا بھی مرد عورت اکیلے میں ملتے ہیں، اندھیرے میں ملتے ہیں، تو شیطان تیسرا ہوتا ہے جو ان کو گمراہی کے راستے میں لے جاتا ہے۔ اور عورتوں کو تو ویسے بھی قبرستان میں جانے سے منع کیا گیا، درباروں پر، مزاروں پر جانا یہ ویسے ہی منع ہے، تو عورتوں کو قبرستان میں جانا منع ہے۔ یہ دربار اور مزار اگر چل رہے ہیں، یقین جانیے سچ بات کڑوی ضرور ہوگی، اگر یہ دربار اور مزار چل رہے ہیں تو یہ صرف خواتین کے سر پر چل رہے ہیں۔ اگر خواتین درباروں پر جانا بند ہو جائیں تو یہ دربار بند ہو جائیں، اور ان کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پر خواتین اپنے مسائل لے کے جاتی، میرا شوہر میرے تابع ہو جائے، میری ساس مر جائے، میری نند مر جائے، ہمارے گھر کی پریشانیاں حل ہو جائیں، اور وہاں پر نعوذ باللہ پھر کئی ایسی ویڈیو جو آج کل سوشل میڈیا پر موجود ہیں، پھر وہاں پر عزتیں تک لٹوا کے آتی ہیں، پیسے تک لٹوا کے آتی ہیں، مگر کچھ نہیں ملتا۔ میں اپنی ماؤں بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے گزارش کروں گا، اگر کچھ ملنا ہے تو وہ ایک اللہ کے گھر سے، اللہ کے در سے ملنا ہے، تو اللہ کے در پر کہیں بھی مصلی بچھا کر کے اللہ سے مانگیے، اللہ کبھی آپ کو خالی نہیں لٹائے گا۔ تو قبروں پر وہ چراغاں کرتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں، نام لکھتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں، خوشبوئیں لگاتے ہیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہیں۔ جتنا اس 15 شعبان کو لوگ پھر پٹاخے چلاتے ہیں، شلیاں چلاتی ہیں، آسمان کی طرف فائرنگ کرتے ہیں، کس کی طرف فائرنگ کر لیں؟ بندہ یہ غور کرے اللہ کی طرف، یہ غور کرنا چاہیے۔ جتنا پیسہ ہم 15 شعبان کو خرچ کرتے ہیں، اگر اس کو 15 دن اور بچا کر کے رمضان میں آپ غریبوں پر خرچ کر دیں، غریبوں کے لیے آسانی ہو جائے گی، اور آپ کا رمضان میں خرچ کر کے اللہ کے ہاں بہت بڑا ذخیرہ آخرت آپ جمع کر سکتے ہیں۔ مخصوص پکوان اور یہ عقیدہ رکھنا کہ اس رات روحیں آتی ہیں، اگر ہم نے کھانا نہ بنایا، 15 شعبان کو تقسیم نہ کیا، ہماری روحیں آئیں گی، بھوکی لوٹ جائیں گی، ہمارے گھروں کی دیواروں کو وہ چاٹ کے چلی جائیں گی۔ یہ بھی ایک غلط عقیدہ ہے جو قرآن و حدیث سے نہیں ملتا، اور پھر اس پر فاتحہ خوانی کی جاتی ہے، قرآن خوانی کی جاتی ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے، اور یہ سارے کے سارے غلط طریقے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی دن نہیں بتائے۔ قرآن خوانی کرنا یا فاتحہ پڑھنا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ اب یہ قرآن لوگ کھانوں پر پڑھتے ہیں، مردوں کے لیے پڑھتے ہیں، لیکن ساری زندگی یہ بندہ قرآن کھول کے نہیں دیکھتا اللہ نے میرے لیے کیا لکھا ہے، میری تعلیمات کیا ہیں۔ ساری زندگی معذرت کے ساتھ کسی بھائی کی دل آزاری مقصد نہیں، ساری زندگی ہم قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھتے۔ کیا پڑھتے ہیں؟ کوئی بھائی فضائل اعمال پڑھ رہا ہے، کوئی بھائی فیضان سنت پڑھ رہا ہے، کوئی بہار شریعت پڑھ رہا ہے، کوئی کون سی کتاب پڑھ رہا ہے، کوئی کون سی کتاب پڑھ رہا ہے، لیکن جب بندہ مر جائے تو اس پر قرآن پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائی یہ مرنے پر قرآن اللہ نے نازل نہیں کیا تھا، یہ مردوں کے لیے نہیں، یہ کھانوں کے لیے نہیں، یہ تو زندگیاں بدلنے کے لیے آیا تھا، جیسے صحابہ کی زندگیاں بدل گئیں۔ اگر آج ہم یہ دنیا کے مولویوں کی لکھی ہوئی کتابیں چھوڑ کر کے اللہ کا کلام، اللہ کی قسم سمجھ کر کے پڑھنا شروع کر دیں، میرے بھائیوں ہماری زندگیاں بدل جائیں۔ تو یہ قرآن جو ہم 15 شعبان پڑھ پڑھ کے لوگوں کو بخشتے ہیں، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ ہاں کسی بھائی کو اعتراض ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن خوانی پر اعتراض کر رہے ہیں، یہ اختلافی بات کی، میں اس بھائی سے بغیر اختلاف کیے یہ چاہوں گا کہ آپ اگر اس کو ثواب سمجھ کے پڑھ لیں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دلیل تو لے آئیں کہ کیا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مرنے والے کے لیے قرآن پڑھ کے بخشنے کا کسی حدیث میں طریقہ بتایا؟ آپ کے گھر کے 8 لوگ فوت ہوئے، آپ کی 3 بیٹیاں، 3 بیٹے، 2 بیویاں، اور کتنے سینکڑوں کے تعداد میں صحابہ آپ کی زندگی میں فوت ہوئے، کیا آپ نے کسی ایک صحابی کے لیے کہا ہو کہ اس نے تو ابھی کلمہ پڑھ کے فوت ہو گیا، کوئی نیکی بھی نہیں کر سکا، اس کے قرآن پڑھ کے بخش دیں؟ کیوں؟ کیونکہ میرے بھائی یہ قرآن مردوں کے لیے نہیں آیا تھا، کھانوں پر پڑھنے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ زندگیاں بدلنے کے لیے آیا تھا جو ہم نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، اور جو بھی بندہ مانگے وہ اللہ تعالیٰ عطا کر دیتے ہیں۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر آتے ہیں، جیسا کہ صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، یہ بخاری شریف کے اور مسلم شریف کے اندر، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا پر آتے ہیں اور پکار پکار کے کہتے ہیں کیا کوئی ہے دعا کرنے والا، میں اس کی دعا قبول کر لوں؟ کیا ہے مجھ سے مانگنے والا، میں اس کو عطا کر دوں؟ کیا ہے کوئی توبہ کرنے والا، میں اس کو عطا کر دوں؟ حتیٰ کہ یہاں تک کہ فجر ہو جاتی ہے، فجر تک اللہ تعالیٰ یہ پکار پکار کے ہر رات کہتا ہے تمہیں 15 شعبان کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
15 شعبان تک تیری زندگی رہے کہ نہ رہے، اللہ تعالیٰ ہر رات تجھے یہ آفر دے رہا ہے آسمان دنیا پر آ کر کے۔ یہ مسلم شریف کی 758 نمبر اور بخاری شریف کی 1154، 6321 اور 7494 نمبر حدیث کے اندر یہ اللہ رب العزت کا ہر رات آنا موجود ہے، لیکن ہم اس وقت سوئے رہتے ہیں، اور اس رات اس تصور سے لوگ جاگتے ہیں 15 شعبان کو کہ آج اللہ رب العزت پکارے گا تو میں اپنی مانگیں پوری کر لوں۔ آخری بات یہ ہے کہ لوگ اس رات کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ قبیلہ کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر جتنے گناہ اللہ معاف کر دے گا، یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ فیصلوں کی رات ہے، یہ بات ثابت نہیں ہے۔ لیلۃ القدر رات ہے، 100 یا 1000 رکعت اس رات پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز پوری کر دے گا، یا اس دن کیا اگلے دن کا روزہ رکھنا، یہ ثابت نہیں ہے۔ ایک روایت جو اس رات کے بارے میں پیش کی جاتی ہے، تمام محدثین نے اس کو ضعیف کہا ہے سوائے علامہ البانی رحمہ اللہ نے، انہوں نے ان کو حسن کہا کہ اس رات اللہ رب العزت اپنی دنیا کے لوگوں کے اعمال پر ان کے دلوں میں دیکھتا ہے۔ اگر ان کے اعمال میں شرک نہیں ہے یا وہ اپنے بھائی کسی سے لڑائی نہیں کیے ہوئے تو اللہ رب العزت ان کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ روایت بھی صحیح نہیں ہے۔ یہ تو ہر وقت کے لیے ہمارے لیے عمل ہے کہ ہم شرک نہ کریں، پتہ نہیں کب موت آ جائے، اپنے کسی مسلمان بہن بھائی رشتہ داروں کے لیے یہ صلہ رحمی کریں، کسی سے لڑائی نہ کریں۔ ہر وقت ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اپنا دل اپنے ہر مسلمان بھائی کے لیے صاف رکھیں، اور ہر پیر اور ہر جمعرات کو جنت کے دروازے آپ کے لیے کھلے جاتے ہیں اور معافی کا اعلان کیا جاتا ہے ہر پیر اور ہر جمعرات کو۔ آخری بات مسلم شریف کی 2565 نمبر حدیث میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں سوائے اس آدمی کے لیے جو اپنے بھائی کے لیے، اور ہر اس آدمی کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا، سوائے اس آدمی کے جو اپنے بھائی سے بغض اور عداوت رکھتا ہو۔ چنانچہ ان دونوں کے بارے میں 3 بار کہا جاتا ہے کہ ان کو مہلت دے دو، ان کو چھوڑ دو، یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں، یعنی جب تک یہ صلح نہیں کریں گے ان کی معافی نہیں ہوگی۔ میرے بھائی ہر جمعرات ہر پیر کو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول رہا ہے اور مہلت دے رہا ہے کہ اگر یہ 2 گناہ نہیں ہے تو اللہ معاف کر دے گا۔ تو ہمیں ہر جمعرات اور سوموار کو یہ خیال کرنا چاہیے، اس سے پہلے ہم شرک کے کام چھوڑ دیں اگر زندگی میں ہیں، اور اپنے مسلمان بھائیوں کو معاف کرنا شروع کر دیں۔ یہ طریقہ ہے۔ خلاصہ آج کے درس کا یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو وہ کثرت سے روزے آپ جتنے رکھ سکیں۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی عبادت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی رات کے نفل نہیں ملتے، کسی رات کے کھانے نہیں ملتے، کسی رات کو جاگنا نہیں ملتا، کسی دن کا خاص کر کے روزہ رکھنا نہیں ملتا۔ اگر کوئی بھائی 15 شعبان کی رات جا کر کے عبادت کرے یا اگلے دن کا روزہ رکھے گا تو وہ بدعات کے کام کرے گا۔ اور کیوں یہ بدعات ہے؟ کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ اگر نبی کا طریقہ نہیں تو پھر میرے بھائی اللہ کو ایسے عمل کی ضرورت ہی نہیں جو اس نبی کے طریقے کے مطابق نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔